ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بہت پرسکون ہو کر ناول کو انہماک سے پڑھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دل میں ہلکی سی ہلچل مچی تھی۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے اسے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ یہ کمرہ اس کے دادا کا تھا جو تقریباً 2 سال سے کسی کے بھی زیر استعمال نہیں تھا، اور اس نے اب ارادہ کیا کہ وہ دادا کے کمرے میں مستقل طور پر رہے گی۔ گھر کے بڑوں نے اسے منع بھی کیا کیونکہ اس کمرے کے حوالے سے کافی خدشات پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان چند دنوں میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، سو اب وہ کافی پرسکون تھی۔ ایک بار پھر دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے خیالوں اور خدشوں سے کھینچ کر باہر لے آیا، اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا ہلکا خوف پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ خود کو بزدل ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آہستگی سے قدم اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی اور پھر ہلکے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ جب باہر کھڑے اذلان شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ میرے خیال میں تم ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی دیر لگا دی تم نے دروازہ کھولنے میں۔ وہ آج بھی مکمل سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، اور مدیحہ نے اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نظروں کو جھکا لیا۔ یہ شخص بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں، ہر وقت کا روب اور غصہ۔ وہ ہلکی سی ہڑبڑاہٹ کے ساتھ خود سے ہی مخاطب تھا جب اذلان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہہ رہی ہو تم؟ نہیں تو آپ یہاں پر اس وقت کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ جلدی سے خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ مقابل کا غصہ ایک بار پھر اپنے عروج پر چلا جائے گا۔ اپنی شان میں وہ کسی کی ہلکی پھلکی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مما کی طبیعت کافی خراب رہی ہے، اور شاید آج تم نے ان سے ملاقات نہیں کی، اس لیے تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ تایا جان کی فیملی حویلی کے دوسرے پورشن میں مقیم تھی، جہاں وہ ہر روز ہی تائی کی عیادت کے لیے جاتی تھی، کیونکہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ آج پورا دن گزر گیا لیکن وہ تایا کے پورشن میں نہیں گئی۔ وجہ یہ تھی کہ آج اذلان شاہ گھر پر تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق تائی نے اسے طلب کر لیا۔ اگر تائی کی طبیعت خراب تھی تو آپ ان کے پاس رک جاتے، اس نے بالکل دھیمے لہجے میں کہا، جبکہ مقابل نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ میرے خیال میں جو باتیں تم ان سے کرتی ہو وہ میں نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اگر تمہیں اب دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پہلے تمہیں مما سے اتنا کلوز نہیں ہونا تھا۔ اس کی ہلکی پھلکی بات کے جواب میں بھی اس نے اچھا خاصا لیکچر دے دیا، جو مقابل کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اپنے لب کچلتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی۔ جی میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں، وہ نرمی سے کہتے ہوئے پلٹ گئی، جب اذلان بھی اس کی جانب سے مثبت جواب سن کر مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ فرخندہ بیگم کے بس 2 ہی بیٹے تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے اس مغروری میں گزار دیا کہ اللہ نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا ہے، جبکہ ان کی دیورانی کو 2 بیٹیوں سے۔ لیکن عمر کے اس حصے میں جب ان کے بیٹے جوان ہو کر اپنے کام کاج میں مکمل مصروف ہو گئے تھے، انہیں بیٹیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، اور پھر مدیحہ کی جانب سے ملنے والی محبت اور توجہ نے انہیں مزید اس بات کا قائل کر لیا کہ انسان بیٹیوں کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے، خاص طور پر عورت کی زندگی۔ ایک ماں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے اٹیچ ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے مدیحہ کے ساتھ اچھا خاصا دل لگا لیا۔ پہلے پہل مدیحہ ان کی قدرے سخت طبیعت سے خائف رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی محبت اور توجہ کو اس کی تائی اس کا کوئی مقصد ہی تصور نہ کرنے لگیں، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ خود کو ان سے دور کھینچنے لگیں۔ لیکن اب فرخندہ بیگم تو اس کی اتنی عادت لگ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی تو انہیں اچھا لگتا۔ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے ڈپریشن میں مدیحہ کی نرم و نازک گفتگو کمی کا باعث بنتی ہے۔ وہ اس کی توجہ اور محبت کی اس قدر عادی ہو چکی ہیں کہ اب مدیحہ کے بغیر انہیں گھر میں سکون ہی نہیں آتا۔ اسی لیے وہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر اپنے پورشن میں چلی جائے تو فوری طور پر اسے واپس بلا لیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے تایا کے پورشن میں چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت تایا جاگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے ٹراؤزر شرٹ میں گھومنا اسے کافی عجیب لگتا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہی اسے فرخندہ بیگم کی بے تاب سی آواز سنائی دی،
جس کو سنتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ فرخندہ بیگم کس قدر بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروازے کو دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا، جبکہ وہ کمرے میں اس کی منتظر تھیں۔ تایا کمرے میں نہیں تھے، اسی لیے وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ تائی جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، لیکن آج تم سارا دن میری خبر لینے کے لیے نہیں آئی، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کر دیا۔ جی تائی جان، آج ماما کے ساتھ کام کاج میں مصروف تھی تو آ نہیں پائی۔ وہ ان کو بتا نہیں سکی کہ وہ اذلان کی وجہ سے یہاں نہیں آئی، لیکن شاید فرخندہ بیگم اب اس کی سوچ کو پڑھنے لگی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ بار بار پسند نہیں کرتی ان کے پورشن میں آ کر انہیں ڈسٹرب کرنا، اس لیے زیادہ دیر اپنے گھر میں ہی رکی رہتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بالوں کو سنوارا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں شائستہ سے مانگ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں، تاکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل لگا رہے۔ میں آپ کی بھی بیٹی ہوں تائی جان، اس لیے آپ کو ماما سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصنوعی خفگی سے فرخندہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں لے آؤں؟ جبکہ فرخندہ بیگم کی بات پر وہ ساکت بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ ایک گھر میں رہنے کے باوجود اس نے آج تک اذلان کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ بڑوں کی نظر میں اگر ان دونوں کا کوئی میل تھا بھی تو وہ اپنے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، یا پھر اس روبدار شخص کا روب ہی اتنا جان لیوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کن سوچوں میں پڑ گئی؟ کیا تمہیں اذلان اچھا نہیں لگتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور چہرے پر حیا کی لالی چھائی ہوئی تھی، جبکہ اپنی پلکوں کو جھکاتے ہوئے وہ اپنے دل میں موجود ہلچل کو ان کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ بس تو پھر طے ہے، میں کل ہی جا کر شائستہ سے بات کرتی ہوں۔ تائی جان نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا کھلائی اور تھوڑی دیر بعد تایا کمرے میں آ گئے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دھڑکنوں میں عجیب سا انتشار پھیلا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے اذلان کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر اذلان کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے دماغ میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ عمر میں اس سے بڑا ایک سنجیدہ مزاج کا شخص تھا، جبکہ وہ خود بھی ایک دھیمے مزاج کے مالک لڑکی تھی، جو بے پناہ معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود آج تک کسی کے اتنا قریب نہیں ہو پائی۔ نہ ہی محبت جیسے جذبات اس کے دل میں کبھی پھوٹے تھے۔ بالآخر اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ جبکہ دوسرے دن ہی تائی جان وعدے کے مطابق شائستہ بیگم کے گھر پر موجود تھیں۔ اب میرا گزارا میری بیٹی کے بغیر نہیں ہوتا، اسی لیے اب مکمل طور پر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے آئی ہوں، انہوں نے کہہ دیا، اور شائستہ اور جاوید صاحب اس خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہیں تو اچھا ہے۔ پہل فرخندہ بیگم کے سخت رویے اور مغرور لہجے کی وجہ سے شائستہ بیگم کو کافی شکایت تھی، اور تب تک انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کی بہو نہیں بننے دیں گے۔ لیکن اب آ کر ان کا نظریہ بدلنے لگا تھا، اور یہ اس بنا پر ممکن ہوا تھا کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹیاں اگر گھر میں رہیں تو زیادہ محفوظ رہیں گی۔ اذلان بہترین انسان تھا، جبکہ اذلان ابھی بہت چھوٹا تھا، سائمہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لہٰذا ان دو بچوں کو چھوڑ کر فی الوقت انہوں نے اذلان اور مدیحہ کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آپ بھی اذلان سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں پوچھ لیں، اور تب تک ہم اچھی طرح سوچ بچار کر لیتے ہیں۔ جو بھی جواب ہوا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ جاوید صاحب نے نرمی سے اپنے بھائی سے کہہ دیا، اور وہ بھی خوش اور مطمئن ہو کر اپنے پورشن میں چلے گئے۔ اسی شام انہوں نے اذلان سے بات کر لی، اور اذلان جیسے ایک عرصہ اپنی ماں کی مدیحہ سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس دھیمے مزاج کی لڑکی کو اس کی زندگی میں لا کر رہیں گی۔ آج اس کا